ماں کا تذکرہ ہو رہا ہے اور تو بدتمیز ماں کے تذکرے کو سن کر کے بھی ادب کے کان کو میری طرف توجہ نہیں رکھتا، اور تو پیپر پڑھ رہا ہے کہ حضور خبر پڑھ رہا تھا، آج ہی خبر چھپی ہے، ایک ماں اپنے معشوق کے ساتھ اپنے 4 بچے کو راتوں رات چھوڑ کر کے بھاگ گئی، اسی ماں کے بارے میں پڑھو۔ دوسری مثال آ رہی، تیزی کے ساتھ نکل جائے گی، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ ماں بیٹے کی لڑائی ہو رہی ہے، ماں بھی الٹا سیدھا بول رہی ہے، بیٹا بھی الٹا سیدھا بول رہا ہے۔ اخیر میں ماں نے غصے میں آ کر کے کہا میں تیرا دودھ معاف نہیں کروں گی، 32 دھارے دودھ معاف نہیں کروں گی۔ تو بیٹا بھی تن کر کے کہتا ہے تو معاف کرے یا نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو نے مجھے اپنا دودھ نہیں پلایا ہے، ڈبے کا دودھ پلایا۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ پھانسی پر بیٹا چڑھنے والا ہے، رام لال ڈاکو ہے، ڈاکہ کیا ہے، پھانسی پر اس کو چڑھایا جا رہا ہے۔ اس سے پوچھا گیا تمہاری آخری خواہش کیا ہے، بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ماں سے بات کرنا ہے، ماں سے ملنا ہے۔ تو ہر مرنے والے کی آخری خواہش پوری کی جاتی ہے۔ اس کی ماں آ گئی، بیٹے نے کہا اماں میں راز کی بات تم سے کرنا چاہتا ہوں، کان کو میرے سامنے کرو۔ کان کو جیسے ہی منہ کے سامنے کیا، بچے نے دانت کاٹ لیا، کان میں دانت کاٹ لیا۔ اب جلاد نے کہا کہ کتنا بے شرم لڑکا ہے، مرنے کا وقت ہے، ماں کے کان کاٹتا ہے۔ کہا کہ پوچھو میں نے ماں کے کان کیوں کاٹے؟ جب میں چوری ڈکیتی کر کے آتا تھا، یہ ماں میرے کان کے نیچے تماچا نہیں مارتی تھی بلکہ میری پیٹھ ٹھوکتی تھی، اسی وجہ سے آج میں پھانسی پر چڑھ رہا ہوں۔ اگر اس وقت کان کے نیچے ایک تماچا مار دیتی تو میں چور ڈکیت نہیں ہوتا ہوں۔ تیسرا چوتھا نمونہ آپ کی خدمت پہ تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ بیوی نے شوہر سے کہا میرے کان خالی خالی ہیں، اچھے نہیں لگتے۔ تو شوہر نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا؟ تو کہا زیور پہنا دو۔ کہا کہ زیور پہننے سے کیا ہو جائے گا، میرا کان بھی تو خالی رہتا ہے، زیور نہیں پہنو گی تو کیا فرق پڑ جائے گا، غریب آدمی ہوں کہاں سے زیور پہناؤں گا، کان تمہارا خالی ہے تو کیا دقت ہے، میرا کان بھی خالی ہے۔ تو بیوی نے شوہر کے کان پکڑے کہ تمہارا کان میری فرمائش سننے کے لیے ہے اور میرا کان زیور پہننے کے لیے ہے، زیور نہیں لاؤ گے تو یوں کان مڑوڑ دو۔ دوسرا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا، دھیان سے سنیے گا۔ بیوی نے شوہر سے کہا کہ اگر تمہارے گھر میں چور آ جائے تو کیا کرو گے؟ شوہر سے بیوی نے کہا کہ تمہارے گھر میں اگر چور آ جائے تو کیا کرو گے؟ تو شوہر نے جواب دیا جو چور کہے گا وہی کروں گا۔ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، تمہارے گھر میں چوری ہو جائے گی۔ کہا کہ آج تک میری مرضی اس گھر میں چلی ہی نہیں ہے تو کیا کروں گا، جیسا چور کہے گا ویسا کروں گا۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ ایک بس دوسری بس سے ٹکرا گئی، لوگ زخمی ہو گئے، ہڈی کسی کی ٹوٹ گئی، کسی کا سر پھوٹ گیا، لوگ خاموش ہیں، کوئی رو نہیں رہا ہے۔ ایک عورت چلا رہی ہے، آسمان و زمین کو ایک کر رہی ہے۔ اس عورت سے پوچھا کہ تمہارا کیا نقصان ہے؟ اتنے سارے لوگ، سر پھوٹ گیا، پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی، یہ لوگ خاموش ہیں، کچھ نہیں بول رہے ہیں، تو اتنا کیوں چلا رہی؟ کہا میرا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے، میری انگلی کٹ گئی ہے، میری وہ انگلی کٹی ہے جس سے میں شوہر کو نچایا کرتی تھی۔ 2-3 مثال آپ کے سامنے اور رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ سماج کو میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، سماج کی عورتوں کو آپ کے سامنے آئینے کی طرح دکھا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ ماں نے بیٹے سے کہا بیٹا میں نے تم کو دودھ پلایا ہے، دودھ پلا کر کے میں نے تم کو جوان کیا ہے، حرام کھا کر کے میرے دودھ کو برباد مت کرنا۔ ماں کی پہلی نصیحت۔ دوسری نصیحت دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، بیٹا جنگ کے میدان میں جا رہا ہے، ماں نے روک کر کے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے لیے جان دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو ماں نے کہا بیٹا جان دے دینا، پیٹھ مت دکھانا، میدان چھوڑ کر کے مت بھاگنا، ورنہ میں اپنا دودھ تم کو معاف نہیں کروں گی۔ بیٹے کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا، ماں لاش کے پاس آتی ہے، کہتی واہ رے بیٹا الحمدللہ، واہ رے بیٹا الحمدللہ، واہ رے بیٹا الحمدللہ۔ لوگوں نے کہا اس بڑھیا کا دماغ چل گیا ہے، مصیبت دیکھ لیا، بیٹے کی لاش کو دیکھا ہے، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، یہ الحمدللہ پڑھ رہی ہے۔ مصیبت میں انا للہ بولا جاتا ہے اور راحت میں الحمدللہ بولا جاتا ہے،
یہ تو ماتم میں انا للہ کے بجائے الحمدللہ بول رہی ہے. اس ماں کا جواب سنیے. میں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا تھا، عالم بنایا تھا اسی دن کے لیے کہ راہ حق میں صحیح فتویٰ دینے میں اپنی گردن کٹا دینا، لیکن صحیح کو صحیح بولنا، غلط کو غلط بولنا. اس خوشی میں نے الحمدللہ پڑھا ہے. چوتھی بات یاد رکھیے، بیٹا جنگ کے میدان میں ادھر خبر آئی کہ تمہارا بیٹا بھاگ گیا، ہار گیا. باپ نے کہا بھاگ گیا ہوگا، ضرور ہار گیا ہوگا، ضرور بھاگ گیا ہوگا. ماں نے کہا میرا بیٹا بھاگ ہی نہیں سکتا، میرا بیٹا ہار ہی نہیں سکتا. خبر آئی کہ پہلی خبر غلط تھی. تمہارا بیٹا میدان جیت کر کے آ رہا ہے، تمہارا بیٹا میدان مار کر کے آ رہا ہے. اب باپ نے بیٹے کی ماں سے پوچھا کہ تو نے اتنا یقین سے کیسے کہہ دیا تھا کہ میرا بیٹا میدان ہار نہیں سکتا. اس ماں کا جواب سنیے، اللہ سب کو ایسی دیندار ماں عطا فرمائے. اس نے کہا کہ بچپن میں جب بھی میں نے اپنے بیٹے کو دودھ دیا بغیر وضو کے نہیں دیا. میں نے جو بیٹے کو دودھ پلایا بغیر وضو کے نہیں پلایا. میرا بیٹا میدان تو جیت سکتا ہے، اس کا یقین تھا مجھے، میدان ہار نہیں سکتا. دھیان سے سنیے گا، بچہ پڑھ رہا ہے، باپ ادھر بیٹھے ہیں، ماں ادھر بیٹھی ہے، بیچ میں بچہ پڑھائی کر رہا ہے. ماں سے کہتا اماں ایک گلاس پانی پلا دو، پیاس لگی ہے. باپ نے کہا برباد ہو گیا، برباد ہو گیا، اب میرے خاندان میں علم نہیں رہا، ختم ہو گیا. جو کتاب پڑھے، علم حاصل کرے، اس کو پیاس یاد آ جائے، خاندان سے علم چلا گیا. تو ماں نے کہا اتنی جلدی فیصلہ مت کرو، ابھی پتہ چل جائے گا 2 منٹ میں. ماں نے بجائے پانی دینے کے گلاس میں تیل پلا دیا، اور پڑھنے کے درمیان میں بیٹے کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں پانی پی رہا ہوں یا تیل پی رہا ہوں. باپ نے کہا الحمدللہ، اب میرے خاندان میں علم باقی ہے، ختم نہیں ہوا. آخری بات کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. دعا کرتا ہوں سب کو ایسا ہونہار بیٹا اللہ عطا فرمائے. بیٹا بدصورت ہے، اتنا کالا ہے کہ کوئلہ بھی اس سے کم کالا ہے. ماں اس کو 72 مرتبہ صابن لگا رہی ہے، کسی طرح یہ اجلا ہو جائے. کسی جنم میں اجلا ہونے والا نہیں ہے. صابن کالا ہو جائے گا لیکن وہ اجلا نہیں ہوگا. لیکن وہی کالا بیٹا ماں کو چاند کی طرح معلوم ہوتا ہے. تو ماں نے پرائیویٹ میں اپنے بیٹے کو بٹھایا، بلایا، کہا بیٹا تو اتنا کالا ہے کہ کوئی بھی تم کو ایک گلاس پانی نہیں دے گا، اتنا کالا ہے کہ کوئی بھی تم کو بیٹی نہیں دے گا. بیٹا ایک کام کر، لوگ تم کو سر پر بٹھائیں گے، ہتھیلی پر رکھیں گے، تمہارا جوتا اٹھائیں گے. تو کہا اماں کیا کام کرنا ہوگا؟ کہا تم علم حاصل کرو، سب سے زیادہ علم حاصل کرو، سارے بچوں کو پیچھے چھوڑ دو، سب سے آگے نکل جاؤ. کالا ہوا تو کیا ہوا، صورت نہیں ہے سیرت تو ہے، تم کو لوگ ترقی پر اٹھائیں گے. اس بیٹے نے اتنی محنت کی، اتنی محنت کی کہ مکہ کا قاضی ہو گیا. لوگ ترقی پر اٹھانے لگے، جوتیاں اٹھانے لگے. اللہ علم کی برکت سے ذلت کو عزت میں تبدیل فرما دیتا ہے. فاقہ کیجیے، اوقات کو داؤ پہ لگائیے، بھوکے رہیے، خود جاہل ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. اوقات کو داؤ پہ لگا کر کے اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجیے. کھانا کھلا رہے ہیں بچہ بھول جائے گا، اچھا کپڑا پہنا رہے ہیں بچہ بھول جائے گا. آپ نے بچے کو پڑھا لکھا دیا، وہ زندگی بھر احسان یاد رکھے گا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے انشاءاللہ. کھانے پلانے میں آگے رہیں گے، پڑھانے لکھانے میں پیچھے رہیں گے. ہاتھ اٹھائیے. خیر 2-4-5 آدمی بائی پاس جا رہے ہیں. میرے بچے تیرے انجام سے جی ڈرتا ہے، تیری ہی دشمنا ثابت ہو جوانی تیری. کانپ جاتی ہے جسے سوچ کے ممتا میری، کسی برے انجام سے پہنچے نہ کہانی تیری. تیرے بچپن کو جوانی کی دعا دیتی ہوں، اور دعا دے کے پریشان سی ہو جاتی ہوں. میرے معصوم فرشتے تو ابھی کیا جانے، تجھ کو کس کس کے گناہوں کی سزا ملنی ہے. دین اور دھرم کے مارے ہوئے انسان کی جو نظر ملنی ہے وہ تجھ کو خفا ملنی
ہے تیرے بچپن کو جوانی کی دعا دیتی ہوں، اور دعا دے کے پریشان سی ہو جاتی ہوں۔ جلسہ نکل گیا، عورتوں کے حوالے سے باقی رہ گیا ہے۔ انشاءاللہ اس پیغام کو عورتوں پر مکمل کر کے ہم لوگ اٹھیں گے، دعا کر کے جلسے کو مکمل کرائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، عورت کو سر کے اوپر پیر کے نیچے رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دھیان سے آپ لوگ بالکل بیدار ہو چکے ہیں اور آپ نے میرا دل خوش کر دیا۔ جب بھی آپ کا امتحان لیا جاتا ہے آپ بالکل ڈس بریک مار رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پورا دماغ سے بھی آپ سن رہے ہیں، دل سے بھی سن رہے ہیں۔